امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، ساکلا بینی۔ متمول اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 8، شاہان حیاتم۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، شاہان حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ انہیں اس کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے ایک حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 7، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 6، عمر آدمولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہے۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کا منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد، جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 5، الدتمک۔ گزیدہ یرنسوئے استنبول میں رہائش پذیر فیملی کورٹ کی معزز جج ہے۔ 30 سال کی شادی اور 2 بچوں کے ساتھ گزیدہ یرنسوئے کے پاس وہ چیز ہے جسے ایک بہترین خاندان کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر طارق ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہیں جو اپنی قانونی فرم چلا رہی ہیں۔ اس کا بیٹا اوزان ایک نامور کمپنی میں کام کرنے والا کنسٹرکشن انجینئر ہے، جبکہ اس کی بیٹی اویلم اپنی ماں کے اصرار پر نیدرلینڈ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ باہر سے یرنسوئے خاندان بھروسہ اور محبت پر مبنی ایک تصویری کامل زندگی ہے، لیکن سچائی ایک جھوٹی حقیقت کے بالکل مختلف ہے۔ نمبر 4، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے۔
جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہدہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو وہ اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 3، کاردیش لیرم۔ قادر، عمر، آسیے اور ایمل، یہ 4 بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندھے ہوئے ہیں، کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک عاقف فتح کل، وہ شخص جو ان کی تمام بدقسمتیوں کا سبب ہے، ان کے لیے ایک کالج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب، مجرم اور شکار کے راستے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ایک نئے انسان میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اچکز کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 1، کینڈی دوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔